بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی، آج کا یہ روحانی درس مخلوقات جنات کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مخلوقیں ایسی پیدا فرمائی ہیں جن سے اللہ نے حساب و کتاب دینا ہے، اور ان دونوں مخلوقوں کو اللہ نے عبادت کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لہٰذا ایک بہت بڑا تعلق ہے جنوں انس کا آپس میں، اور یہ تعلق خوشگوار بھی ہے اور غم خار بھی ہے، اور ایک دوسرے سے خار رکھنے والا تعلق بھی ہے، یعنی دشمنی بھی ہے، آپس میں لڑائی بھی ہے، فساد بھی ہے، جھگڑا بھی ہے۔ جس طرح انسان انسانوں کے ساتھ جھگڑا کر لیتے ہیں، ایسے جنات بھی انسانوں کے ساتھ۔ جنات تو ویسے انسان کی ضد ہے، جن و انس۔ تو جنات اور انسان یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق، واسطہ اور رابطہ چلا رہا۔ لہٰذا آج میں جو عمل آپ کو پیش کرنے لگا ہوں وہ جنات کے ساتھ دوستی کرنے کا عمل ہے، جنات سے محبت کرنے کا عمل ہے۔ بیگانوں کو بھی اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ اگر انسان کوشش کرے تو درندے اپنے ہو سکتے ہیں، سانپ اس کے قابو میں آ سکتے ہیں، ریچھ اور بندر اس کے قابو میں آ جاتے ہیں، شیر جو خون خار ہے وہ اس کے قابو میں آ سکتا ہے، ہاتھی اس کے قابو میں آ سکتے ہیں، زرافہ اس کے قابو میں آ سکتا ہے۔ بڑے بڑے ایسے درندے ہیں جو اس کے قابو میں آ سکتے ہیں۔ ہاتھی کتنا بڑا ایسے ہی ہے جیسے کہ مکان ہوتا ہے، کمرہ ہوتا ہے، اتنا بڑا وجود ہے اس کا۔ لیکن انسان ایک چھوٹی سی چھڑی پکڑ کے اس کو رسی سے باندھ کر اپنے پیچھے لگائے پھرتا ہے۔ شیر ہے، ببر شیر ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، انسان نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا۔ انسان نے اس کو ایسا مانوس کیا اپنے آپ سے کہ لوگوں نے گھروں کے اندر جیسے بلیاں اور بلے پالے ہیں، ایسے شیر بھی کئی لوگوں نے پال رکھے۔ آپ ان چیزوں کو دیکھیں، غور کریں کہ جب وہ بڑے بڑے خون خار درندے، ایون کہ وہ جس سے نفرت ہوتی ہے، کتے کو لوگوں نے اپنے ساتھ اتنا جوائنٹ کیا ہے کہ آپ مغربی ممالک میں دیکھیں، تقریباً شاید ہی کو بچا ہو جس گھر میں بلیاں، بلی اور کتے ان کے بیڈوں پر، ان کے صوفوں پر بیٹھتے اور سوتے نہ۔ اور ان کتوں کو اتنا سکھایا گیا ہے، اتنی ٹریننگ دی گئی ہے کہ ان کے ذریعے سے کھوجی کتے کہ وہ مجرموں کو پکڑنے تک، مجرموں تک رسائی انسان کو دیتے ہیں۔ اور اس طرح پرندے ہیں، ان کو سکھایا گیا ہے، کبوتر ہے اس کو سکھایا گیا ہے۔ اسی طرح اور پرندے ہیں جن کو سکھایا، ایگل ہے، باز ہے، شاہین ہے، عقاب ہے، ان چیزوں کو۔ تو مرغیاں ہیں، مرغے ہیں۔ میں کس کا ذکر کروں اور کس کا ذکر چھوڑوں کہ اتنی چیزیں انسان نے اپنے تابع کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ یہ جو بجلی ہے بنائی ہوئی انسان کی، اور اگر انسان بغیر احتیاط کے اور بغیر حفاظتی تدابیر کے اس کو ٹچ کر لے تو یہی اسی کی بنائی ہوئی چیز اس کی جان لے لیتی ہے، اور اتنا عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔ بجلی کا کرنٹ اگر کسی کو لگ جائے تو شاہ صاحب کیا ہوتا ہے؟ انسان جل کر بالکل راکھ ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو انسان نے اپنے قابو میں بڑی بڑی چیزوں کو کر لیا، اپنے تابع کر لیا۔ تو یہی انسان اگر جنات کو تابع کرنے چاہے تو نہیں کر سکتا؟ بولو تو صحیح یار، کر سکتے ہیں نا؟ اللہ سبحان اللہ۔ اس سے انسیت ہو جاتی ہے۔ جنات جس طرح انسان ظالم ترین بھی ہیں، یہ ظالم ہے تو اتنا ہے اپنے ہی ماں باپ کی آگے آنکھیں ایسے کھول کے اور اتنا خوفناک بن کے اپنے والدین کو سیدھا آ جاتا ہے
ظلم کرنے پہ آتا ہے تو بھائی ہی بھائی کو مار دیتا ہے. اولاد کے ہاتھ سے ماں باپ کو اذیتیں اور یہاں تک کہ قتل و غارت کے ایسے دردناک واقعات سننے میں بھی آتے ہیں، دیکھنے میں بھی آتے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے. اور اتنا ظلم کرنے پہ آتا ہے تو 1 انچ زمین کی خاطر اپنے ہی بھائی کا خون کر ڈالتا ہے. اتنا ظلم کرنے پہ آتا ہے، ظالم بننے پہ آتا ہے تو بہنوں کا حق کھا جاتا ہے، اپنے ہی سگے بہن بھائیوں کا حق کھا جاتا ہے. اور اگر وہ حق مانگے تو اس حق سے دور کرنے کے لیے، اس حق سے ان کو محروم رکھنے کے لیے ان کی جان کا دشمن بن جاتا ہے. اور یہی انسان کہیں کہیں ایسا رحم کرنے والا بھی نظر آتا ہے کہ 150 کی سپیڈ پر موٹر وے پہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہو تو جناب وہ 150 پر چلتی ہوئی گاڑی کے سامنے اگر کتا آ جائے، بلی آ جائے تو اس کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا. ایسے ہوتا ہے نا. تو بھائی یہ انسان جس طرح آپس میں اختلافات، لڑائی جھگڑے ہیں، ایسے کیا جنات کے ساتھ نہیں ہے؟ جنات کے آپس میں بھی ہیں. جنات بھی آپس میں ان کا دنگا فساد جھگڑا، اور جنات میں عالم فاضل لوگ بھی ہیں اور جنات کے اندر جادوگر بھی ہیں. لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ جنات کے ساتھ دوستی ہے، جنات سے محبت ہے. اور انسان کا کام یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنا بناتا ہے، انسیت دیتا ہے، محبت دیتا ہے، دوسروں کو مانوس کرتا ہے. اور مانوس کرنے پہ آتا ہے تو چرند پرند کو، جانوروں کو، درندوں کو، ان کو بھی اپنے ساتھ مانوس کر لیتا ہے. اور وہ جانور بھی اس کے بغیر ان کو، آپ نے یہ بھی قربانی گزری ہے تو دیکھا ہوگا، میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں بکرا اپنے مالک کے گلے لگ کر رو رہا، اتنی انسیت. اور یہ میرے قریب کا واقعہ ہے، ہماری خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، حسنین آباد شریف اکیڈمی روڈ، گلبرگ 3 لاہور کینٹ، اس کے قریب کا، اسی محلے کا واقعہ ہے. یہاں کا وہ آدمی ہے جس، اور پوری سوشل میڈیا پہ وہ بڑا وائرل ہوا. تو بات یہ ہے کہ جنات سے دوستی، جنات سے محبت، جنات سے کام لینا، اس کو اپنے تابع کرنا. انسان کسی چیز سے بھی اپنا کام لے سکتا ہے، لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ جانوروں سے کام نہیں لیتا. ہاں جی، گدھے سے کام لیتا ہے بوجھ اپنا لادنے کا. ہاں جی، گھوڑوں سے کام لیتا ہے، اونٹوں سے کام لیتا ہے، اور بھیڑ بکریوں سے فوائد اٹھاتا ہے، مرغیوں سے فوائد اٹھاتا ہے، اور بھینسوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، گائے بیل سے فوائد اٹھاتا ہے. صرف دودھ گوشت ہی نہیں بلکہ بیلوں سے اور بھینسوں سے اور گھوڑوں سے، گدھوں سے، کھچروں سے، تو وہ اپنا مال برداری کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. تو جنات سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں. کیسے؟ کام ایک کرنا ہے، چھوٹا سا کام. آپ سنیے، زیادہ مہنگی بات کوئی نہیں، زیادہ خرچہ کرنے والا کام کوئی نہیں ہے. 3 دن آپ نے لگاتار ایک عمل کرنا ہے. 1 کلو مٹھائی لینی. کتنی؟ 1 کلو مٹھائی لینی ہے. آپ عامل بن سکتے ہیں اس کے. 1 کلو مٹھائی والا یہ عمل ہے. 3 دن میں جنات سے دوستی ہو جائے گی، جنات سے محبت ہو جائے گی، جنات آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، جنات آپ کے تابع ہو جائیں گے. جو آپ کام کہیں گے وہ کام کریں گے. یہ ہدیہ آپ نے جنات کو دینا ہے. لیکن نیک جنات آپ کے تابع ہوں گے، شیطانی جنات نہیں، نیک جنات. اور ان سے نیک نیک کام لے، اچھے اچھے کام لے، بھلائی کے کام لے. کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا. 3 دن میں جنات سے محبت کرنے کا، دوستی کرنے کا مجرب ترین آزمودہ عمل ہے. بہت آزمودہ عمل ہے اور انتہائی مفید ترین ہے، بڑا مفید ترین. یہ عمل ہے 1 کلو مٹھائی جنات کو ہدیہ دینا ہے آپ نے، اور اپنا کام نکلوانا ہے. آپ اپنے نیک کاموں میں ان کو معاون و مددگار بنا سکتے ہیں.
اپنے ہیلپر بنا سکتے ہیں، اپنے ہیلپر بنا سکتے ہیں، اپنی ہیلپ کے لیے ان کو آپ لا سکتے ہیں۔ جیسے آپ انسانوں کو ملازم رکھ لیتے ہیں، ایسے یہ آپ کی ملازمت کریں گے، آپ کی نوکری کریں گے، آپ کی چوکیداری کریں گے۔ کرنا کیا ہے؟ 1 کلو مٹھائی آپ نے یہ عمل بدھ والے دن سے شروع کرنا ہے۔ بدھ، جمعرات اور جمعہ 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ یہ کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ جا کے کرنا، کسی اللہ والے کے مزار پہ جا کے، اور وہ کلو مٹھائی لے کے جائیں اور وہاں جا کے بیٹھ کے اس کے اوپر سورہ جن 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ سورہ جن تلاوت کرنی ہے، اور اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ سورہ جن، میں قرآن پاک کا یہ عمل دے رہا ہوں، قرآنی طاقت اور عمل ہے۔ جنات سے دوستی کا، محبت کا، جنات سے کام لینے کا، جنات کو اپنے تابع کرنے کا، جنات کو اپنے ماتحت کر کے ان سے اچھے کام لینے کا یہ عمل ہے۔ جنات کو 1 کلو مٹھائی، اس کے اوپر سورہ جن تلاوت کریں، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگیں، یا اللہ پاک اس مخلوق کو میرے تابع فرما۔ اور اس مٹھائی کا جو ثواب ہے یہ میں ہدیہ پیش کرتا ہوں تمام جن و انس کی روحوں، یا اللہ قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حضور علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء اکرام، تمام مرسلین علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے والدین کریمین، آپ کے ازواج مطہرات امہات المومنین، اہل بیت اطہار علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب ابدال، بزرگان دین، اولیاء اکرام، علماء اکرام، مشائخ اکرام، تمام شہداء اکرام، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، تمام کی بارگاہ میں، تمام جن و انس کی بارگاہ میں، یا اللہ پاک تمام مومن انسانوں اور مومن جنات کی روحوں کو یہ ثواب پیش کرتا ہوں۔ آمین۔ یا اللہ پاک میں جس مقصد کے لیے یہ عمل شروع کیا ہے مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا۔ آمین۔ یہ جنات جو مخلوق ہے، نیک جنات کو میرے تابع فرما دے، ان کو میرے تابع فرمان کر۔ یا اللہ پاک میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ یہ آپ نے دعا مانگی۔ اگلے دن پھر ایک عمل کریں، پھر 1 کلو مٹھائی، اور وہاں پر یہ مٹھائی تقسیم کر دیں مخلوق خدا کو۔ اور یہ یاد رکھنا صاحب مزار کی روح کو بھی ثواب ضرور پیش کرنا۔ نام لیں جن کے مزار پہ گئے ہیں، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی قبر شریف پر آپ گئے ہیں، ان کے مزار شریف پر آپ گئے ہیں، جن کے ساتھ روحانی نسبت ہے ان کے پاس چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو یا اللہ پاک اس کا ثواب ان کی روح کو بھی پیش کرتا ہوں۔ والدین بھی سارے مومنین آ گئے، تمام امت آ گئے، اپنے عزیز و اقربا کو بھی ساتھ ملا لیں ساروں۔ اسی طرح دوسرے دن، تیسرے دن شاہ صاحب کیا کرنا ہے؟ 1.25 کلو مٹھائی لیں۔ 2 دن کلو اور تیسرے دن 1.25 کلو مٹھائی لے کر اس کے اوپر پھر آپ نے سورہ جن اور اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اسی طرح دعا مانگنی۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، آپ مجھے ایمانداری سے یہ بتائیں، اللہ سے مانگے اللہ دے گا یا نہیں دے گا؟ کیا پڑھا ہے اوپر؟ کلام الہی۔ اور سورت کون سی پڑھی ہے؟ تو تابع کن کو کرنا ہے؟ جنوں کو، جنات کو تابع کرنا ہے۔ تو اس کی برکت سے جنات کے لشکروں کے لشکر انشاءاللہ تعالیٰ تابع داری کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس عمل کی خصوصی اجازت کے لیے آپ کمنٹ بھی کریں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل پہلا کلمہ شریف لکھ دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ آپ کو اس کا بھی ثواب ملتا رہے۔ ایک لائک بھی کر دیں، کمنٹ بھی کر دیں، اور ہماری ویڈیو کو آگے لوگوں تک شیئر بھی کر دیں۔ ممکن ہے آپ کے علاوہ کتنے اور لوگ ہیں جن کو اس کی ضرورت ہو، تو آپ اس کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے، جو یہ عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا عامل بنا دے۔ یہ عمل کر کے آپ اپنا بھی فائدہ کر سکتے ہیں اور دوسروں کا بھی فائدہ
کر سکتے ہیں کربلا وہ بھلا بھلا ہوتا ہوتا ہے ہے بھلے کا بھلا